كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاری و مسلم۔ احسنت۔ فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو، کالراعی، مثال راعی کی، چرواہے کی، جس کے پاس جانور ہیں، گائے بھینسیں یا بکریاں یا اونٹ وغیرہ، جانور چرا رہا ہے وہ، اور یرعى حول الحمى، چراگاہ کے ارد گرد، یہ اس کا کھیت ہے پورا، یہ اس کی حدود ہے، اور جانور کو یہاں نہیں چرا رہا بیچ میں، بلکہ کنارے پر چرا رہا ہے کہ کھیت تو میرا ہی ہے۔ اب اس کے ساتھ کسی اور کا کھیت ہے، تو جانور تو دیکھے گا کہ یہاں اگر گھاس ختم ہو گئی تو برابر میں اچھی نظر آ رہی تو برابر میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہ عین آپ نے جو ایک مشتبہ چیز اختیار کی، بالکل پورا 100% امکان ہے کہ وہ جانور آپ کی حد کو کراس کر کے دوسرے کے کھیت میں داخل ہو جائے، جو کہ حرام ہے۔ کسی اور کے کھیت سے جانور کو چرانا حرام ہے۔ تو جانور کو اس معاملے پر کس نے یہ آگے تقدم دیا، اس کو آگے کیا؟ آپ نے دی۔ یہ آپ کا یہ کھیت ہے، اپنے کھیت میں رکھیں اسے، جان بوجھ کر آپ نے اپنی حد کے کونے پر جانور کو چھوڑ دیا، اور وہ کھاتے کھاتے آگے بڑھ جائے گا، دوسرے کے کھیت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مانا ایک مشتبہ چیز جو ہے وہ آپ کو حرام میں داخل کر دے گی، یہ اشتباہ ہے جو آپ کو حرام میں داخل کر دے گی۔ وہ کالراعی، اس راعی چرواہے کی طرح، یرعى حول الحمى، جو جانور کو چراتا ہے اپنی جو اس کی حد ہے اس کے ارد گرد، یوشک ان یرتع فیہ، عین ممکن ہے کہ وہ دوسرے کی جو حد ہے، دوسرے کا جو کھیت ہے، اس میں چرنا شروع کر دے۔ الا وان لکل ملک حمى، لکل ملک حمى، خبردار ہر بادشاہ کی حدود ہیں، ہر بادشاہ کی حدود ہیں۔ الا وان حمى اللہ محارمہ، اور خبردار اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی جو حد ہے، جو اس کی حدود ہے، وہ اس کے محارم ہیں، حرام کردہ امور۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اللہ کی حدود ہے۔ جیسے ہر بادشاہ کی حدود ہیں، اس کی سلطنت کی ایک حد ہے، سرحدیں ہیں، مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب تک۔ ان کو حمایت اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو بچانا بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی، حما یحمی سے، اس کو اس لیے حما بولتے ہیں۔ تو ہر بادشاہ کی حد ہے، اس کی سلطنت کی، اس کی مملکت کی۔ اللہ تعالیٰ کی حد کیا ہے؟ اس کے محارم، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے وہ اللہ کی حدود ہے۔ سود، زنا، شراب نوشی اور ڈاکہ زنی، چوری، غیبت اور نمیمہ، بہتان ترادی، یہ سب اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ ان حدود میں کوئی شخص اگر داخل ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حد کو پامال کرنے کے مرتکب ہوگا۔ اور داخل ہونے کی ایک صورت حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ایک بندہ مشتبہ چیزوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی حما اور اس کی حدود کو تجاوز کرنا بہت بڑی معصیت ہے۔ اور اس تجاوز کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ مشتبہ امور میں داخل ہو۔ تو بات یہ ہے، یہ شرعی ادب اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ مسائل کی 3 قسمیں، ایک وہ جن کی حلت بالکل واضح ہے، ان کو اختیار کرو، دوسرے وہ جن کی حرمت بالکل واضح ہے، ان کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی حدود ہیں، چھوڑ دو ان کی، اور تیسرے مشتبہ امور۔ اور مشتبہ امور سب پر نہیں ہے، کچھ لوگوں پر، کچھ پر بالکل واضح ہے، کیونکہ عقل میں تفاوت ہے، فہم میں تفاوت ہے، تحقیق میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو بہت سی چیزیں اس کا باعث بن سکتی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مشتبہ چیز میں بجائے اس کے کہ اپنی عقل سے داخل ہونے کی کوشش کریں، آپ اس کو حل کریں بصیرت کے ساتھ اور شرعی دلائل کے ساتھ۔ جب وہ حل نکل آئے پھر اس کو اختیار کریں یا اس کو چھوڑیں۔
اور اگر اس مشتبہ چیز میں آپ بصیرت کے بغیر داخل ہو گئے تو پھر یہ معاملہ آپ کو اور آگے بڑھائے گا حرام چیزوں میں، اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہاں ایک بات ملتی جلتی ضرور ہم عرض کریں گے کہ کتب کے مطالعے کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ہر گھر میں کمپیوٹر ہے اور انٹرنیٹ سے جو جناب کتابیں نکال لیتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں آپ جب پڑھیں گے ذاتی طور پر، کچھ چیزیں بالکل آپ کے سامنے واضح آئیں گی، اور کچھ چیزیں واضح حلال ہوں گی، کچھ واضح حرام ہوں گی، اور کچھ چیزیں مشتبہ ہوں گی جن کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ وہاں آپ رکیں اور خود اپنی عقل سے سمجھ کر آگے بڑھیں، جو غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مشتبہ امر ہے جو آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کتابیں پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں فوراً علماء سے رجوع کریں تاکہ اشتباہ زائل ہو جائے اور پوری بصیرت کے ساتھ آپ کو مسئلہ حاصل ہو جائے اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور ایسا کوئی محظور نہ ہو جو آگے چل کے نقصان کا سبب بن سکے۔ تو فرمایا کہ الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی حدود ہیں۔ جیسے ایک چراگاہ ہوتی ہے، کسی کا کھیت ہے اور کھیت کی حدود ہوتی ہیں۔ الا وان حما اللہ محارمہ، اور خبردار اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں وہ محارم ہیں، وہ امور ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا، ان میں داخل ہو گئے تو آپ نے حد سے تجاوز کر لی، جو کہ ایک بڑا جرم ہے۔ اور داخل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ مشتبہ چیزوں میں داخل ہونے کا شوق ہو آپ کو، پھر وہ مشتبہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو حرام میں داخل کر دیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا گناہ بڑے گناہ میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے، جیسے دارمی میں واقعہ، یعنی اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو بصرہ کی مسجد میں حلقہ بنا کر کینکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حلقہ بنا کر کینکریوں پر، اور ایک امیر کے تحت، امیر کہتا ہے کہ سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو۔ اب لوگ اجتماعی طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب 100 کی تعداد پوری ہوئی تو جناب کبروا 100 مرہ، 100 دفعہ اللہ اکبر کو، اور لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، اور پھر الحمدللہ، اس طرح وہ ذکر اجتماعی کروا رہا تھا، اور وہ شمار کینکریوں پر ہو رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس معاملے کو دیکھتے ہیں لیکن خود فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی اگر کوئی امر مشتبہ ہے تو آپ کسی بڑے عالم سے رجوع کر لیں۔ پڑوس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے جو مجھ پر واضح نہیں ہو رہی، اس کا حکم کیا ہونا چاہیے، آپ آ کر دیکھیں اور بتائیں اس کا کیا حکم۔ جناب عبداللہ آ گئے اور وہ حلقہ قائم ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، حلقہ بنا ہوا، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، کھڑے رہے۔ جب وہ فارغ ہوئے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے نبی علیہ السلام کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا۔ بدعت ہے، ذکر ٹھیک ہے، طریقہ ذکر بدعت ہے، سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ افضل الکلام ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین ذکر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے کر رہے ہو یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، بدعت، اور بڑی سخت باتیں کی۔ فرمایا کہ عجیب تماشا، ابھی نبی علیہ السلام کے جوتے موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے برتن موجود ہیں، اور تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یعنی صحابی رسول اس بدعت کو گمراہی قرار دے رہے، ہے بھی گمراہی، اور فرمایا کہ یہ جو تم کلمات شمار کر رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ کینکریوں پر، اس سے بہتر جاؤ جا کر گناہ کر لو اور وہ آ کر شمار کرو کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، لکھا جائے گا اور قیامت کے دن تولا جائے گا، لیکن نیکیاں تو موجود ہیں نا، وہ بھی تولی جائیں گی۔
ہو سکتا ہے نیکیاں بھاری پڑ جائیں، کامیاب ہو جاؤ، مگر بدعت تو نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ کیا تولو گے، کیا وزن کرواؤ گے؟ سمجھایا ان کو اتنے سخت طریقے سے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ما اردنا الا الخیر، کہ عبداللہ ہماری نیت خیر کی، ارادہ خیر کا ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ باہر جاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، کوئی بے نماز ہے، کوئی فلاں اور کوئی فلاں، ہمارا خیر کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ ہیں عمل کرتے ہیں، ارادہ ان کا خیر کا ہوتا ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ صحابی نے سمجھا دیا یہ بدعت ہے، چھوڑ دو، بعد آ جاؤ، لیکن باز نہیں ہے۔ جب ایک بندہ بدعت میں داخل ہو، ہلکا ایک کام کو ہلکا لے، تو پھر اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ بھی اس کے لیے ہلکے بنا دیتے، ایک گناہ پھر دوسرا پھر تیسرا۔ چنانچہ اس حدیث کا ایک راوی ابو عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ وہی جو لوگ ذکر کر رہے تھے اور جنہوں نے صحابی کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، ان میں سے اکثر کو میں نے دیکھا خارجی بن چکے تھے، خارجیوں کے ٹولے، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے۔ یہ سفر ایک عمل سے شروع ہوا اور چلتے چلتے خارجی بن گئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تو مشتبہ امور میں جو شریعت کا فارمولہ ہے اسے پلے سے باندھ لو۔ اسی طرح آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں اور کوئی چیز مشتبہ ثابت ہو رہی ہے تو اس کو خود حل کرنے کی بجائے علماء سے رجوع کریں تاکہ اشتباہ ختم ہو جائے اور معاملہ روشن ہو جائے اور کوئی گمراہی سامنے نہ آنے پائے۔ یہ عافیت کا راستہ۔ اور آخر میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله، خبردار اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے، مضغہ لوتھڑا، ایک گوشت کی بوٹی ہے، اذا صلحت وہ ٹکڑا اگر درست ہے تو صلح الجسد كله، سارا جسم درست ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، انسان کا دل۔ یہ قلب جو ہے عربی لفظ ہے، تقلب بولتے ہیں الٹنا پلٹنا، ایک چیز کا کلابادیاں کھانا، اور دل میں یہ چیز ہے کلابادیاں کھانا، کبھی کوئی سوچ کبھی کوئی سوچ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ ام المومنین نے پوچھا کہ آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں سید ولد آدم، آپ بھی یہ دعا کر؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، بے پرواہ بات، جس طرف چاہے پھیر دے۔ یہ تقلب ہے۔ اور ایک انسان اگر ارادہ ہی کر لے دل کو پھیرنے کا، کیسے؟ اشتباہ کی طرف مائل ہو رہے، مشتبہ امور اپنا رہے، شبہات میں پڑ رہے، اور شبہات جو ہیں یہ بندے کے لیے زہر قاتل، زہر قاتل۔ تو گیا اس نے اپنا خود ہی پروگرام بنا لیا اس دل کو پھیرنے کا گمراہی کی طرف، کیسے؟ شبہات اختیار کر کے۔ خبردار، یہ ٹکڑا اگر درست ہے سارا بدن درست ہے، یہ فاسد ہے تو پورا بدن فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے یہ سارے اعضاء کا سردار ہے، رئیس الاعضاء دل۔ جس طرح سردار اپنی قوم کو احکام جاری کرتا ہے، اس طرح دل جو ہے سارے اعضاء کو احکام جاری کرتا ہے۔ دل، آنکھوں کو سامنے کو گناہ کی چیز آ گئی، دل کا ایک آنکھوں کو اس چیز کو دیکھو،
کو موسیقی بج رہی ہے، دل کان سے کہے گا سنو اس کو، یہ احکام دل جاری کرے. اور یہاں اگر تقویٰ ہے، خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، دل روکے نہیں، فلاں چیز کو نہیں دیکھنا، فلاں چیز کو نہیں سننا، دل روکے گا. یہ سارے اعضاء کا سردار ہے. یہ شبہات ہیں، شبہات کی الغار دل پہ ہوتی، اور یہاں اگر فساد آ گیا تو الامان والحفیظ، ایسا فساد برپا ہوگا پھر کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شبہ کے بعد دوسرا شبہ، دوسرے کے بعد تیسرا شبہ، دو چیزیں اپنے لیے لازم قرار دے لیں. شبہات سے بچنا، اور جہاں کوئی شبہ کی شکل بن جائے پوری بصیرت کے ساتھ اس کو حل کرنا. اور دوسرا اہل بدعت کی صحبت، اس سے بچو میرے بھائیوں اور بہنوں. اہل بدعت کی صحبت، ان کا مرض متعدی ہوتا ہے، دل میں سرایت کر جاتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں اگر اہل بدعت کی صحبت میں آپ بیٹھ گئے تو ممکن ہے کوئی تریاق مل جائے اور آپ کو شفا مل جائے، ورنہ احسن اللہ عزاک، ورنہ آپ کی تعزیت کر رہا ہوں، آپ مر چکے ہیں، برباد ہو چکے. بچو اس سے، یہ شبہات سے بچو. تو یہ حدیث ایک بہت ہی زبردست قاعدہ، ایک عمدہ قانون ہے کہ دین میں جب آپ بڑھیں، آگے پڑھیں، حاصل کریں تو آگے بڑھیں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ. اور جہاں کوئی شبہ سامنے آ جائے تو اس کو پوری دلیل کے ساتھ علماء ربانیین راسخین علم سے اس کو حل کر کے سمجھ کے پھر اس کو آگے بڑھیں. شک و شبہ جو ہے وہ برباد کریں. جی.